السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: صدر مملکت آصف علی زرداری کا کرپشن کے خلاف دو ٹوک اعلان کا حکومت سندھ اور انتظامیہ پر گہرے اثرات مرتب نہ ہو سکے۔ سال 2025 محکمہ صحت سندھ کی کارکردگی پر سرکاری ڈاکٹر نے ہی حکومت سندھ کو آئینہ دکھا دیا۔ سیکریٹری صحت ایک بار پھر توہین عدالت کے قریب۔ چیف سیکریٹری سندھ زراعت والی کارروائی محکمہ صحت میں کرنے سے کیوں گریزاں ہے پر مشتمل ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، اللہ احکم الحاکمین اور قادر مطلق ہے۔ مولا کائنات باب ولایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ عالمی یوم انسداد بدعنوانی 2025 کے موقع پر صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان آصف علی زرداری نے خیانت بدعنوانی پر جو فرمان امروز جاری فرمایا، اس کا ایک ایک لفظ اسلام کے زرین اصولوں کا آئینہ دار ہے۔ لہذا اب اس اسلامی حکم پر عمل درآمد کا آغاز بھی ایوان صدر سے ہونا چاہیے، اور ماضی میں حکومتی صفوں میں موجود جس مافیا یا کالی بھیڑوں کے باعث 20 ارب روپے کے مبینہ غبن میں ملوث ڈاکٹر ندیم قمر کا یہ میگا کرپشن کا سنگین معاملہ آئینی ادارہ قومی احتساب بیورو نیب میں زیر التواء ہونے کے باوجود ان کے قومی اعزاز کی فہرست میں نہ صرف ان کے نام کو بددیانتی سے شامل کرایا گیا بلکہ انہیں مذکورہ اعزاز دلوا کر قومی اعزاز کے تقدس کی پائمالی کے ساتھ ساتھ وہ عناصر صدر مملکت کی جگ ہسائی کا باعث بنے ہیں۔ صدر مملکت اپنے اخلاقی اور اسلامی فرمان امروز پر عمل درآمد کرتے ہوئے اگر اس قومی اعزاز کو واپس لینے میں انہیں کوئی تعرض ہے تو کم از کم آصف علی زرداری جو ذاتی طور پر عوامی سطح پر بے باک مشہور ہے، وہ یوم آخرت میں سرخروی کے لیے ڈاکٹر ندیم قمر کو دیے جانے والے اعزاز سے نیب کیس سے مشروط کرتے ہوئے قومی اعزاز کو معطل کرنے کا تو اعلان فرما دیں، کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ایک اچھے عمل میں ان کی سندھ حکومت، پیروکار اور انتظامیہ اس جذبے سے عمل پیرا نظر نہیں آ رہی ہے جس جذبے کے ساتھ صدر مملکت نے یہ اعلان کر کے شاید قوم کی جانب سے فرض کفایہ ادا کرنے کی مخلصانہ کوشش کی ہے۔ ناظرین کرام، ابھی LDN قومی اور سندھ کی سطح پر 2025 کی صحت کے حوالے سے کارکردگی رپورٹ مرتب کر ہی رہا تھا کہ روزنامہ جنگ کے 11 جنوری 2026 کے سنڈے میگزین میں گھر کے بھیدی لنکا ڈھائی کے مترادف سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے چائنا کٹنگ سینئر میڈیکل افسر اور ہسپتال کے ڈیفیکٹو MS وہاب اللہ یوسفانی اور نمائشی MS ڈاکٹر غلام حسین بروہی جیسے خائن بدعنوانیات کے ماہرین کے تکنیکی مشیر ڈاکٹر سکندر اقبال نے محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار اور حکومت سندھ کو جو آئینہ اپنے اس مضمون میں دکھایا ہے وہ میدان کرب و بلا میں حق کی اتنی آذان تو ضرور ہے جس میں بہت تکنیکی انداز میں ڈاکٹر سکندر اقبال نے اپنے آپ کو جس انداز سے بچایا ہے یا بچانے کی کوشش کی ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ بہت کچھ بتا دیا ہے جو اب ہم آپ کو بھی بتا دیتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے اپنے مضمون میں واضح کیا کہ HIV، ملیریا، ڈینگی، ہیپاٹائٹس سمیت مختلف امراض کی شرح میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وہ اپنے مضمون میں یہ تو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں HIV کے پھیلاؤ میں انتہائی تشویشناک سال رہا ہے، بلکہ مرض کا دائرہ عام آدمی اور بچوں تک پھیل گیا ہے۔ نئے کیسز کی تقریباً 1,40,000 تک تعداد پہنچ گئی ہے، جس میں تقریباً 14 سال تک کے عمر کے تقریباً 1,500 بچے بھی شامل ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دیگر صوبوں کے مقابلے میں HIV ایڈز کے مریضوں کی مجموعی تعداد سے کہیں زیادہ نئے کیسز کی تعداد سندھ میں، اور وہ بھی سابق وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو کے آبائی ضلع لاڑکانہ HIV ایڈز کے مریضوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ مزید اس حوالے سے مزید گفتگو کل بھی خصوصی رپورٹ میں جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، یہ صوبہ سندھ کے محکمہ صحت کے سرکاری ملازمین کی سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ترقی کا منصفانہ عمل، سیکریٹری صحت کی غیر سنجیدگی اور DG ہیلتھ کی عملی بدعنوانی کی بنا پر ترقی کا معاملہ جوں کا توں، تو اس عمل میں بھی شفافیت کے بجائے مال بناؤ پالیسی غالب، اور مشتہر کی ہوئی گئی فہرستوں میں سے نکالے گئے ناموں کا انفرادی نوٹیفیکیشن میں آنا، پھر پوسٹنگ کے حکم میں جگہ کی تبدیلیاں، اور 2 محکمہ صحت کے ملازمین نہ ہونے کے باوجود وہاب اللہ یوسفانی اور شیر محمد چانیوں کو محکمہ صحت کے چیف سیکریٹری کے ہاتھوں گزٹڈ افسر قرار دلوایا جانے کا معاملہ محکمہ زراعت کے عدیل شیخ کے کیس سے مماثلت کا حامل ہے۔ چیف سیکریٹری عدیل شیخ کے کیس کی طرح مذکورہ خلاف قانون ترقیوں کی اعلیٰ سطحی تحقیقات سے کیوں گریزاں ہیں؟ کیونکہ اس معاملے کا تعلق بھی ان ریاستی آئینی قانونی ادارے سے ہے جو عوام کی صحت و تندرستی کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ اس پس منظر میں یہ کہنا بھی بیجا نہ ہوگا کہ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ ایک بار پھر عدالتی سماعت میں توہین عدالت کے قریب خود اپنے اقدامات کے باعث کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جناح اسپتال کراچی کے حوالے سے سب سے اہم ترین بات موجودہ نئے انتظامی سربراہ ڈاکٹر خالد شیر کی تعیناتی کے ساتھ ہی اس تاریخی تدریسی ہسپتال کے دیرینہ قومی تشخص کی بحالی کا وہ سفر ہے جسے تمام طبی حلقوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں بلکہ اپنے اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس خوشگوار اور منصفانہ تبدیلی پر حکومت سندھ اور محکمہ صحت سندھ کے مثبت کردار کو بھی سراہا جانا ضروری ہے اور سراہا جا بھی رہا ہے۔ ڈاکٹر خالد شیر کا سب سے مستحسن قدم مختلف داخلوں میں جو سالانہ کرپشن کا کھیل ہسپتال میں موجود مافیا کی جانب سے ہوتا تھا، اس کھیل کی تاریخ کو جس طرح سے نئے انتظامی سربراہ نے بدلا ہے، اس پر ڈاکٹر خالد شیر اور ان کی ٹیم کو ویل ڈن کہنا تو ان کا حق بنتا ہے۔ جس خلاف قانون ترقیوں کی تفصیل آپ کو گزشتہ 3 روز سے بتائی جا رہی ہے، عرفان علی آرائیں اور خواتین نرسوں کے منہ بولے بھائی شاہد اقبال، حافظ محمد LDN کی حقائق پر مبنی رپورٹ کے بعد اطلاع کے مطابق منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ لاکھوں روپے کی وصولی اور ادائیگی کی تردید یا وضاحت انہیں مزید مہنگی پڑ سکتی ہے۔
عرفان آرائیں اسٹینوگرافر اور کماؤ پوت کی بنا پر خود ساختہ سیکشن افسر، اور بشارت علی پروفیسر شاہد رسول مرحوم کی باقیات پر مبنی اس ٹولے کا حصہ ہے جو نئی انتظامیہ کو پچھلی انتظامیہ سے جہیز میں ملی ہے۔ اس جہیز میں وہ کھلاڑی بھی شامل ہیں جو پروفیسر شاہد رسول کی ذات سے اپنی بوٹی کے چکر میں طب و صحت کے اس مایہ ناز قومی سرجن کو موت کی نیند سلانے میں دانستہ یا غیر دانستہ، بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی حد تک شامل رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ میں ذاتی طور پر اسماعیل جسکانی کو طویل عرصے سے بہت قریب سے جانتا ہوں۔ ان کا دامن مالی کرپشن سے پاک، اور اس کا ثبوت آج تک میری طرح ان کے پاس وہ پرانی موٹر سائیکل اور ٹین کی چادروں والا ان کا گھر ہے۔ انہوں نے مجھ سے فون کر کے اپنی حالیہ ترقی کے بارے میں ایک موقف پیش کیا ہے جس میں مالی کرپشن کے حوالے سے کہی گئی بات ان کا موقف نہیں، میرے مشاہداتی اور ذاتی تاثرات ہیں، اور ان کی وضاحت اور موقف پیش کرنا منوعاً صحافت کا بنیادی اصول ہے۔ اسماعیل جسکانی نے جو بتایا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس سے قبل بھی ہم تمام لوگوں سے ان کا موقف یا وضاحت لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لوگ اس سے گریزاں رہتے ہیں۔ اسماعیل جسکانی نے LDN کو بتایا کہ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے الائڈ پیرامیڈکس میں ان کی نامزدگی میرٹ پر کی گئی ہے، کیونکہ اس کے لیے گریجویشن کی لازمی شرط تھی، جس معیار پر سندھ سے میں اکیلے ہی امیدوار تھا۔ مزید تفصیل انشاءاللہ کل۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مرد آباد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔